اگر میں برطانیہ کو سمندر میں شکست نہیں دے سکتا تو میں اسے تجارت کے ذریعے تباہ کر دوں گا۔ یہ الفاظ تھے نپولین بونوپارٹ کے، اور یہ صرف کوئی کھوکھلی دھمکی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک ایسی بہت بڑی حکمت عملی کا اعلان تھا جو پورے یورپ کی تقدیر بدلنے والی تھی۔ تو یہ ساری کہانی شروع ہوتی ہے ٹرافالگر کی مشہور جنگ کے بعد، جب نپولین کی بحریہ تباہ ہو گئی تو وہ ایک بہت بڑی اسٹریٹجک مشکل میں پھنس گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ سمندر پر برطانیہ کو ہرانا اب تقریباً ناممکن ہے۔ اسی تعطل نے، اسی سٹیل میٹ نے اسے ایک بالکل نئے میدان جنگ کی طرف دھکیل دیا، یعنی معاشی جنگ۔ صورتحال کچھ یوں تھی کہ ایک طرف تھا نپولین، جو براعظم یورپ کا بے تاج بادشاہ تھا، جس کی فوجیں زمین پر ناقابل شکست تھیں، اور دوسری طرف تھا برطانیہ، جس کی نیوی سمندروں پر راج کرتی تھی اور پوری دنیا کی تجارت اس کے کنٹرول میں تھی۔ تو یہ زمین اور سمندر کی دو عظیم طاقتوں کا ٹکراؤ تھا۔ اب چونکہ سیدھی فوجی فتح تو ممکن نظر نہیں آ رہی تھی، تو نپولین نے اپنا پلان بی تیار کیا، ایک ایسا معاشی ہتھیار جو برطانیہ کو گھٹنوں پر لانے کے لیے بنایا گیا تھا، اور اسی پلان کو تاریخ کانٹیننٹل سسٹم یا براعظمی نظام کے نام سے جانتی ہے۔ اچھا، تو یہ کانٹیننٹل سسٹم آخر تھا کیا؟ بہت سادہ الفاظ میں یہ نپولین کی طرف سے لگائی گئی ایک بہت بڑی تجارتی پابندی تھی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ برطانوی سامان کے لیے یورپ کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں، تاکہ برطانیہ کی معیشت بیٹھ جائے، تباہ ہو جائے۔ یہ ایک طرح سے معاشی گلا گھونٹنے کی کوشش تھی۔ اس پورے سسٹم کو قانونی شکل دینے کے لیے نپولین نے 2 بڑے فرمان جاری کیے۔ پہلا تھا 1806 کا برلن ڈیکری، جس نے برطانیہ کی مکمل ناکہ بندی کا اعلان کر دیا، لیکن جلد ہی اسے احساس ہوا کہ یہ کافی نہیں ہے، تو 1807 میں اس نے ملان ڈیکری جاری کیا، جس کے تحت برطانیہ سے تجارت کرنے والے کسی بھی نیوٹرل جہاز کو بھی قبضے میں لینے کا حکم دے دیا گیا، یعنی اس نے اپنی معاشی جنگ کا شکنجہ اور بھی کس دیا۔ لیکن یہ عظیم منصوبہ جو ایک پوری سلطنت کو تباہ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، وہ خود ہی ناکام ہونے کے لیے تیار تھا۔ تو آئیے اب ذرا اس قلعے کی دراڑوں کا جائزہ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ اتنی شاندار حکمت عملی آخر ناکام ہوئی کیوں؟ تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ اتنا بڑا منصوبہ اتنی بری طرح ناکام کیوں ہو گیا؟ ایسی کیا وجوہات تھیں؟ چلیں ایک ایک کر کے ان پر نظر ڈالتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی اور سب سے بڑی وجہ تو بالکل صاف تھی، برطانیہ کی بحری طاقت۔ برطانوی نیوی نے نہ صرف نپولین کی ناکہ بندی کو توڑا، بلکہ الٹا اپنی جوابی ناکہ بندی قائم کر دی، اور تو اور اس نے ایشیا اور امریکہ میں نئی مارکیٹس بھی ڈھونڈ لی، جس سے نپولین کا سارا پلان تقریباً بے اثر ہو کر رہ گیا۔ لیکن اصل کمزوری تو سسٹم کے اندر ہی موجود تھی۔ پورے یورپ میں برطانوی سامان کی ایک زبردست بلیک مارکیٹ بن گئی۔ لوگوں کو برطانوی چیزیں چاہیے تھیں، اور کرپٹ افسروں کی مدد سے اسمگلنگ اتنے بڑے پیمانے پر ہوئی کہ نپولین کی ناکہ بندی ایک چھلنی بن کر رہ گئی۔ اور ستم ظریفی دیکھیں کہ اس پابندی نے برطانیہ سے زیادہ خود یورپ کو نقصان پہنچایا۔ سامان کی کمی، مہنگائی اور بے روزگاری نے نپولین کے اپنے اتحادیوں اور عوام میں شدید غصہ اور نفرت پیدا کر دی۔ جب لوگوں کی جیبوں پر اثر پڑا تو اس معاشی دباؤ نے نپولین کی سلطنت میں سیاسی دراڑیں ڈالنا شروع کر دیں۔ روس، پرتگال اور اسپین جیسے ملکوں نے اپنے معاشی مفادات بچانے کے لیے اس سسٹم کی کھلم کھلا نافرمانی شروع کر دی۔ اب اس سسٹم کو زبردستی نافذ کرنے کے چکر میں نتیجہ کیا نکلا؟ نپولین ایک کے بعد ایک مہنگی اور تھکا دینے والی جنگوں میں الجھتا چلا گیا۔ اس نے اپنی فوج کو پورے براعظم میں اتنا پھیلا دیا کہ یہ ایک بہت بڑی اسٹریٹجک غلطی ثابت ہوئی، اور آخر میں ایک ایسی چیز تھی جس کا نپولین کے پاس کوئی جواب نہیں تھا: برطانیہ کی اپنی صنعتی طاقت۔ اس کی جدید معیشت اتنی لچکدار تھی کہ اس نے نہ صرف اس معاشی جھٹکے کو برداشت کیا، بلکہ نئی تجارت کو فروغ دے کر وہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گئی۔ نپولین کی اس ناکام پالیسی کو زبردستی نافذ کرنے کی کوشش کا سب سے بھیانک نتیجہ جزیرہ نما کی جنگ کی صورت میں سامنے آیا، ایک ایسا تنازع جسے خود نپولین میں ہسپانوی ناسور یعنی اسپینش السر کا نام دیا۔ اس جنگ کی وجہ بہت سیدھی سادھی تھی۔ پرتگال نے کانٹیننٹل سسٹم ماننے سے انکار کر دیا،
تو جواب میں نیپولین نے اسے مجبور کرنے کے لیے جزیرہ نما آئیبیریا پر ہی حملہ کر دیا، اور بس یہیں سے ایک لمبی اور وحشیانہ جنگ کا آغاز ہو گیا۔ تو 1808 میں فرانسیسی حملہ ہوا، لیکن یہ جلد ہی ہسپانوی عوام کی ایک خوفناک گریلا جنگ میں بدل گئی، جس نے فرانسیسی فوج کو بہت بھاری نقصان پہنچایا۔ پھر اس جنگ میں برطانیہ بھی شامل ہو گیا، اور آخرکار 1814 تک فرانسیسی فوج کو وہاں سے نکلنا پڑا۔ خود نیپولین کے الفاظ اس جنگ کی تباہی کی کہانی سناتے ہیں۔ اس نے کہا، اس بدقسمت جنگ نے مجھے تباہ کر دیا۔ میری تمام تباہیوں کے حالات اسی ایک مہلک گرہ میں بندھے ہوئے ہیں۔ یہ اس کی سلطنت کے لیے واقعی ایک گہرا زخم تھا۔ لیکن نیپولین نے اسے ناسور کہا، کیوں؟ کیونکہ اس جنگ نے فرانس کے وسائل، اس کے فوجی اور اس کا پیسہ سب کچھ نچوڑ کر رکھ دیا۔ مسلسل مزاحمت نے فوج کے حوصلے پست کر دیے، ایک دوسرا محاذ کھل گیا، اور یہ ایک ایسی اسٹریٹجک دلدل بن گئی جس سے نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ تو جب ہم سب کچھ دیکھتے ہیں تو حتمی فیصلہ کیا نکلتا ہے؟ کانٹیننٹل سسٹم اور اس سے پیدا ہونے والی جنگ بلا شبہ نیپولین کی سب سے بڑی اسٹریٹجک غلط فہمیوں میں سے ایک تھی۔ اس کے جو طویل مدتی اثرات تھے وہ بہت گہرے تھے۔ نیپولین پر اس کا اثر یہ ہوا کہ اس کی سلطنت کمزور ہوئی اور آخرکار اس کا زوال ہوا۔ یورپ میں اس نے قوم پرستی کی آگ بھڑکا دی، اور برطانیہ، اس کی معیشت تو پہلے سے زیادہ مضبوط ہوئی، اور دنیا بھر میں اس کا اثر و رسوخ اور بھی بڑھ گیا۔ اور آخر میں ایک سوال جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، کیا کانٹیننٹل سسٹم ایک شاندار آئیڈیا تھا جس پر عمل درآمد ٹھیک سے نہیں ہوا، یا پھر یہ منصوبہ شروع سے ہی ایک مہلک خامی لیے ہوئے تھا؟ اس کا جواب تاریخ کی سب سے بڑی بحثوں میں سے ایک ہے۔